بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر کینہ ہوگا، بغض عداوت ہوگا، دشمنی ہوگی، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں۔ شب برات جیسی مبارک رات، اس کے بارے میں صحیح حدیث ملتی ہے، جس کے اندر کینہ ہوتا ہے اللہ اس رات بھی مغفرت نہیں کرتے۔ بہت بڑے صحابی، آپ نے نام سنا ہوگا، ہے ابو دجانہ انصاری، بہت بڑے صحابی، غزوہ احد میں اتنا بڑا کردار انجام دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہے کوئی میری تلوار کا حق ادا کرے؟ تو چند صحابہ کھڑے تھے، اس میں ایک ابو دجانہ انصاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دے دی اور کہا اس کا حق ادا کرو۔ گھمسان کا معرکہ تھا، گھمسان کی جنگ چل رہی تھی، تلوار لیا، ایسے صفوں کو چیرتے بڑے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف ہر جگہ کافر کٹ 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 کے گر رہے ہیں، اپنی پیشانی پہ پٹی باندھی اور ایسا حملہ کیا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنے بڑے صحابی، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنگ ان کو نہ چھوٹی، ایک جنگ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب سے صحبت نصیب ہوئی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا، بھائی ابو دجانہ، ماشاءاللہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہے، اتنا چاند سا روشن چہرہ، بالکل مطمئن ہو، کیا بات ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ اور موت کا کوئی خطرہ نہیں، موت کا کوئی ڈر نہیں، چہرے پہ عجیب نورانیت، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو ہمارے خیال میں وہ کہنا تھا، نہیں، نبی کی مجھے صحبت نصیب ہوئی، نبی کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک تھا، ایک بھی ایسی بات نقل نہیں کی۔ انہوں نے صرف دو بات نقل کی۔ پہلی بات، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی، میں نے کبھی اپنی زبان سے لایعنی باتیں نہیں نکالی، یہ ایسا وہ ایسا، میرے پڑوسی ایسے، میری پڑوسن ایسی، میرا فلاں رشتہ دار ایسا، اس کا خاندان ایسا، انہوں نے میرے خلاف بہت دشمنیاں نکالی ہے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، انہوں نے مجھے میرا مال ہڑپ کیا، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے۔ کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، میں نے کبھی غیر ضروری باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ کتنی بڑی بات، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ آج چند لوگ بیٹھتے ہیں، چند عورتیں بیٹھتی ہے، یہاں وہاں کی ہانکتی رہتی ہے، اے ایسا وہ ایسا کیا، اس نے اس کے اندر پھوٹ ڈالی، اس کی وجہ سے ہمارا خاندان اجڑ گیا۔ ان کے بھی بہت سارے دشمن تھے، ظاہر بات ہی انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے لایعنی باتیں نہیں نکالی، غیر ضروری باتیں نہیں نکالی۔ تو آج سے آپ لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زبان کو غیر ضروری چیزوں میں نہیں چلائیں گے۔ اور دوسری بات، حضرت ابو دجانہ نے فرمائی کہ میرا دل کبھی کسی کے لیے کینہ نہیں رکھا، کان قلبی سلیما للمسلمین، ہر مسلمان کے سلسلے میں میرا دل بالکل پاک صاف، اے میرا دشمن، او اس کا دشمن، اس کے خلاف کچھ سوچے، ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارا دل صاف رہے گا، سالہ سال کی عبادتوں والوں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارا دل صاف رہے گا، دل پاک رہے گا، ہم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ بہت بڑے اللہ والے، حضرت فضیل بن عیاض کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے دوست، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ صحابہ جو اتنے آگے بڑھ گئے عبادات میں، ان نمازوں کی کثرت اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، یہ کیوں آگے بڑھ گئے؟ بسخاء الانفس وسلامت الصدور، ان کے سینے بالکل پاک صاف تھے، ان کے سینوں کے اندر کبھی کھوٹ نہیں تھا، کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے ہمیں کہ آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں ہوگا، کسی کی دشمنی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ماشاءاللہ عبادات بہت زیادہ کرتی ہے، عبادات میں بہت آگے، لیکن جب زبان کھولتی ہے تو سامنے والوں کا دل چیر کر رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جہنمی ہے، ان کے عبادات اس کو جہنم سے نہیں بچائے گی۔ اور ایک شخص کے بارے میں کہا گیا
کہ عبادات میں تو اتنے آگے نہیں ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، ضروری سنتیں ادا کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ زبان کے بڑے صاف، جب زبان چلاتے ہیں تو سامنے والوں کو خوش کر کے رکھتے ہیں۔ ایسے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی انسان ہے۔ تو ہمیں اپنے دل صاف کرنا ہے،